بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں ہم استاد کا کردار اور استاد کا مقام، استاد کا معاشرے کو بہتر کرنے میں استاد کا کیا رول ہے، یہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا استاد اس کرائیٹیریا پہ پورا اترتا ہے جو کہ لوگوں نے بنا رکھے ہیں، یا مختلف قسم کی تھیوریز اس پہ آ چکی ہیں۔ بہت ساری ریسرچ استاد پہ ہو چکی ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات کلیئر کرتا چلوں کہ استاد عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں یا کسی دینی مدرسے میں پڑھانے والا وہی استاد ہوتا ہے۔ اس سے پڑھنے والے جو ہیں وہ اس کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، اور یہی تدریسی عمل جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن یہ بات نہیں ہے۔ استاد کا جو مفہوم ہے وہ بہت ہی وسیع ہے، بہت زیادہ اس میں وسعت ہے، اور استاد کے حوالے سے کئی چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کی جاتی ہیں۔ مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں اس شخص کا غلام ہو گیا جس نے مجھے ایک بھی لفظ بتایا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ مجھے استاد بنا کر، معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ استاد اور اسٹوڈنٹ کا رشتہ ایک ایسا ہے جیسا ایک دایا اور ایک بچے کا ہے، اور استاد ہی اس کو، جیسے ایک اگر آپ دیکھیں ایک دایا جو ہوتی ہے وہ بچے کو دنیا میں لے کے آتی ہے، تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ استاد ہی جو ہے وہ بچے کو دنیا میں لے کے آتا ہے۔ دنیا میں لے کے آنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کو سکھاتا ہے کہ کس طرح دنیا میں موو کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، یہ ساری چیزیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ بہترین استاد ہے، سوسائٹی از اے بیسٹ ٹیچر، یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے۔ تو پھر آخر ہم اس چیز کو کیسے ڈیفائن کریں گے کہ صحیح استاد کون ہے، اور استاد اصل میں ہے کون؟ کیا جو ہمیں پڑھاتے ہیں وہی استاد ہیں، یا جن سے ہم کام سیکھتے ہیں، یا جو ہمیں کوئی بھی چیز سمجھاتے ہیں وہ ہمارے استاد ہیں؟ تو جیسے میں نے کہا کہ استاد کا جو مفہوم ہے نا وہ بڑا وسیع ہے، بڑا اس میں کافی وسعت موجود ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک مکینک ہے، اگر اس کو جو ہے وہ استاد یہ نہیں بتائے گا کہ یہ کون سا اوزار ہے، یہ اس اوزار سے آپ کیا کام کرتے ہیں، تو اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس اوزار سے ہم کیا کام لے سکتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استاد، یہاں بھی استاد اپنے رول میں ہے لیکن مختلف انداز میں ہے۔ یہاں وہ لوگوں کو کام کرنا، اپنے شاگرد کو کام کرنا سکھا رہا ہے۔ آپ کسی بینک میں جاتے ہیں، وہاں جا کے آپ کسی اچھی سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں، سیٹ پہ تو آپ بیٹھ گئے، لیکن آپ کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ اس بینک کا کیا نظام ہے، اس کا جو ہے وہ کس طرح، کون سی، کیسے اکاؤنٹس کیسے آتے ہیں، ریونیو کیسے آتا ہے، کیسے معاملات ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں بتانے والا بھی آپ کو استاد ہے، آپ کا استاد ہی ہوگا۔ لیکن یہاں پہ استاد، آپ اس کو باس کہہ سکتے ہیں، مینیجر کہہ سکتے ہیں، کوئی اور نام بھی دے سکتے ہیں۔ تو جیسے میں نے کہا نا کہ استاد کے مختلف نام ہیں، وہ انسٹرکٹر بھی ہو سکتا ہے، وہ ٹیچر ہو سکتا ہے، وہ رہنما ہو سکتا ہے، وہ آپ کا قائد ہو سکتا ہے، خلیفہ ہو سکتا ہے، مختلف نام جو ہے وہ اس کو دیے جا سکتے ہیں، لیکن ہوتا اصل میں وہ استاد ہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ جو اولیاء کرام تھے یہ بھی تو استاد کا کام ہی کرتے تھے نا، آپ کی روحوں کو پاک کرتے تھے، صحیح طور پہ صحیح راستہ دکھاتے تھے، سیدھے راستے پہ چلانے کی کوشش کرتے تھے، سمجھاتے تھے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ جب لاہور میں آئے تو کتنے لوگوں کو انہوں نے سیدھے راستے پہ چلایا، کتنے لوگ ان کی بات سنتے تھے، شروع میں نہیں سنتے تھے، لیکن اپنے عمل سے، اپنے کیریکٹر سے، اپنے کردار سے انہوں نے ثابت کیا۔
کہ اس حد تک ہوئے کہ لوگ ان کی بات سنتے تھے اور پھر اس پہ عمل بھی کرنے کی کوشش شروع ہو گئی، اور پھر آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ مسلمان ہو گئے۔ غزوہ بدر میں بہت سارے جو لوگ قیدی بنا لیے گئے تھے، جو کفار تھے، تو ان کو ایک آفر دی گئی تھی کہ جی اگر آپ ہمارے وہ لوگ جن کو آپ پڑھا سکتے ہیں پڑھا دیں، جو الٹریٹ ہے، ناخواندہ تھے، تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو وہ پڑھانے والے جو تھے وہ بھی تو استاد ہی تھے، استاد ہی ٹھہرے ان کے۔ اسی طرح کئی اور مثالیں ہیں، بیان کی جاتی ہیں۔ اگر ہم سوسائٹی کے حوالے سے دیکھیں، زمانے کے حوالے سے دیکھیں، تو وہ بزرگ بہت ساری مثالیں بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو شیر ہے، جانور ہے، بہت بڑا جانور ہے، شیر کو بلی نے سب کچھ سکھا دیا تھا، لیکن درخت پہ چڑھنا نہیں سکھایا تھا۔ تو کہا جاتا ہے کہ جب شیر کو یہ ساری چیزیں سکھا دی گئیں، اس نے کہا کہ اب تو میں کسی وقت بلی کا بھی شکار کر سکتا ہوں۔ تو جب اس نے بلی کا شکار کرنے کی کوشش کی تو بلی درخت پہ چڑھ گئی۔ پتہ چلا کہ یہ گر جو ہے وہ بلی نے شیر کو نہیں سکھایا تھا، اگر یہ بھی سکھا دیا جاتا تو وہ کسی وقت بلی کو بھی پکڑ سکتا تھا، درخت پہ بھی چڑھ سکتا تھا۔ تو اس طرح کی کئی مثالیں موجود ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ استاد کا جو مقام ہے، استاد کا جو احترام ہے، یا استاد کی جو ویلیو ہے وہ کتنی۔ اب آ جائیں کہ استاد جو ہے وہ کیسے اپنا رول پلے کر سکتا ہے قوم کو بہتر کرنے میں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر عرصے میں پوری ایک قوم جو ہے وہ تیار کی۔ اس کے بعد پھر آپ کے جو صحابہ کرام تھے، انہوں نے ان کے کتنے اسٹوڈنٹس بنے اور کتنا کچھ لوگوں نے ان سے سیکھا۔ پھر جو ائمہ کرام تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آگے ان کی تمام اولاد، تمام جو ائمہ کرام ہیں، یہ بھی تو استاد ہی تھے نا۔ یہ بھی تو لوگوں کو وہی بات ہے کہ حق اور باطل کے بارے میں بتایا کرتے تھے، سمجھایا کرتے تھے، اور مشکلات بھی برداشت کیں، لیکن اپنے پیشے سے، اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندگی میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے جو قوم کے جو اساتذہ ہوں گے ان کا درجہ جو ہے وہ پیغمبروں کے برابر ہوگا۔ پیغمبروں کے برابر ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان کا جس طرح پیغمبروں نے کام کیا، لوگوں کو، قوموں کو ٹھیک کیا، اسی طرح اساتذہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو، اپنی قوم کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹھیک راستے پہ چلانے کی کوشش کریں، صحیح معاشرے میں ان کا جائز مقام جو ہے وہ دلانے کی کوشش کریں۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو استاد کا ہمیشہ ہی رول جو ہے وہ بڑا اہم رہا ہے۔ بے شک کوئی کہیں بھی پہنچ جاتا ہے، کوئی جرنل ہے، کوئی کرنل ہے، کوئی بیرسٹر ہے، مختلف معاشرے میں مختلف رول اپنا پلے کر رہے ہیں، تو یہ سب کسی نہ کسی استاد کی بدولت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو 3 مشہور شخصیات تھے، خواجہ نظام الملک طوسی، عمر خیام، اور اس کے ساتھ حسن بن صبا، یہ تینوں ایک ہی استاد کے شاگرد تھے، لیکن تینوں نے دنیا میں اپنی اپنی جگہ پہ اپنا نام پیدا کیا۔ حسن بن صبا کا بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ کس طرح اس نے ایک مصنوعی جنت بنائی، اور دنیا میں کس طرح لوگوں کو پورا یہ بھی ایک مطلب اس کا ایک رول رہا دنیا میں۔ عمر خیام کا بھی آپ کو پتہ ہوگا، بہت بڑے ریاضی دان تھے، موسیقی کے بھی ماہر تھے، اور رباعیات بھی تھے ان کی لکھی، جن کو رباعیات خیام کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نظام الملک طوسی کے بارے میں بھی جانتے ہوں گے کہ وہ بھی سلطنت، کسی غالباً سلجوقی سلطنت کا وزیر تھا، تو بہت ہی قابل آدمی تھا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہر آدمی استاد ایک، لیکن رول ہر آدمی مختلف پلے کیے، کسی نے، کوئی کسی رول میں تھا، کوئی کسی رول میں، لیکن ان کو پڑھانے والا تو ایک ہی تھا نا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وارث شاہ اور بلے شاہ کے بھی استاد ایک تھے، لیکن ان کا فلسفہ اور ان کا فلسفہ میں بڑا فرق ہے۔ اس طرح سے استاد کا جو رول ہے وہ بہتری کی طرف جاتا ہے، وہ لوگوں کو سکھاتا ہے۔
اب اس کے بعد جب لوگ کسی پوزیشن پہ پہنچ جاتے ہیں پھر وہ کیا کرتے ہیں وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. بہت سارے لوگ ان کے فالوورز جو ہیں وہ پھر استاد کو فالو کرتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا تھا کہ استاد کے مختلف رول ہیں. استاد جو ہے وہ یہ اداروں سے نکل کر مختلف جگہوں پہ موجود ہوتا ہے. استاد درگاہوں میں بھی تھا, استاد خانقاہوں میں بھی تھے. وہ لوگوں کو حق اور باطل کے بارے میں بتایا کرتے تھے. اب اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو آج استاد کا رول جو ہے وہ پہلے سے زیادہ ڈبل ہو گیا ہے. کہ آج کا جو معاشرہ ہے اس میں بہت زیادہ شدت ہے, ٹیکنالوجی ہے, آپ کے پاس بے شمار چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب استاد وہ ہوگا جو آپ کو گڈ اور بیڈ کا کانسیپٹ آپ کا کلیئر کرے گا. یہ ساری چیزیں استاد آپ کو اس لیے بتائے گا تاکہ آپ معاشرے کی بے راہ روی کا شکار نہ ہوں. مثال کے طور پہ ہم بچپن میں آج کل ایک یہ کانسیپٹ ہے کہ بچے کو موبائل دے دیا جاتا ہے اور اس کو یا تو کارٹون لگا کے دے دیے جاتے ہیں یا اس کو کوئی گیم لگا کے دے دی جاتی ہے کہ بیٹا یہ گیم کھیلو. اب اس کو یہ گیم کھلانے والا, یہ کارٹون لگا کے دینے والا کون ہے؟ اگر اس کی والدہ ہے تو وہ بھی تو اس کی استاد ہی ہے نا. اگر اس کا بھائی ہے وہ بھی اس کا استاد ہے. تو یہیں سے اس کے گڈ اور بیڈ کا کانسیپٹ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اگر اس کو آپ فوری طور پہ ان چیزوں پہ لگا دیں گے تو وہ پھر انہی چیزوں پہ لگا رہے گا, معاشرے میں غلطیاں کرے گا, غلط راستے پہ جائے گا. اگر آپ اس کو یہ بتا دیں گے کہ یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے, آپ کے لیے یہ ٹھیک ہے کہ آپ کوئی ریسرچ کی بات کریں, تحقیق کی بات کریں, علم کی بات کریں. یہ نہیں ہے کہ آج کے دور میں علم نہیں ہے, بے شمار ہے, لیکن اس علم سے صحیح علم کا تلاش کرنا جو ہے وہ زیادہ مشکل ہے. اور یہی کام جو ہے وہ آج کے دور کا استاد کر سکتا ہے. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اب تو شاید استاد کی ضرورت ہی نہیں رہی, اب تو ہر چیز موبائل پہ آ گئی ہے, کوئی چیز وہ آپ گوگل کریں تو وہ آپ کے موبائل پہ آ جاتی ہے, سرچ آپ اس کی ڈیٹیل لے لیتے ہیں. لیکن یہ ساری علم جو ہے وہ یہ سارا اس میں جیسے میں نے کہا نا یہ عارضی چیزیں ہیں. ان میں سے صحیح جو ہے وہ آپ کو استاد ہی بتا سکتا ہے کہ اس میں اچھا کون سا ہے اور برا کون سا ہے. تو اس لحاظ سے آج کل کے دور میں استاد کا رول جو ہے وہ پہلے سے زیادہ ڈبل ہو گیا ہے. اور استاد کو بھی یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ایک اچھا انسان کیسے بناتا ہے. دیکھیں, ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گھر بیٹھ کے بھی تیاری کر لیتے ہیں, کتابیں لے لیتے ہیں, پاس ہو جاتے ہیں, نمبر بھی شاید بہت اچھے لے لیتے ہوں گے. لیکن کیا ان کو وہ تمام چیزیں پتہ ہوتی ہیں جو کہ ایک استاد اس کو جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ کو کالج میں یا یونیورسٹی میں بیٹھ کے کلاس میں بیٹھ کے سکھا سکتا ہے؟ استاد کے پاس زمانے کا تجربہ ہوتا ہے, وہ ان تمام چیزوں سے گزرا ہوتا ہے جو شاید آنے والے وقت میں اسٹوڈنٹ نے ابھی فیس کرنی ہوتی. جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو شاید ان کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہاں پہ کن کن چیزوں کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے. یہی جو پریکٹیکل لائف کے بارے میں بتانا ہے یہ اس کو استاد نے بتانا ہے کہ جناب آپ جو سمجھ رہے ہیں, جیسا آپ سمجھتے تھے, جس طرح کی زندگی آپ کے لیے بہت آسان تھی, اب ویسی نہیں رہی. اب حالات بہت بدل گئے ہیں اور استاد ہی ہمیشہ اسٹوڈنٹ کو, دوستوں کو اپنے جو ہے وہ ان کو بچاتا ہے. ورنہ کئی جگہوں پہ مشکلات ہوتی ہیں. مثلا ایک مکینک ہے, وہ مشین چلا رہا ہے, اس نے مشین کا بٹن تو دبا دیا لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ آگے کیا کرنا ہے, دھاگا ہے کہاں اس کو سیٹ کرنا ہے, یا کوئی اور اس کا جو بیلٹ ہے کہاں پہ سیٹ کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کو استاد ہی بتاتا ہے نا. تو اس لیے استاد کا رول اور استاد کا مقام ہمیشہ بہتر رہنا چاہیے. آج کل کے دور میں کہا جاتا ہے کہ جی ویسٹ میں جو ہے وہ استاد کا بڑا احترام کیا جاتا ہے. تو ویسٹ نے یہ ساری چیزیں کہاں سے لی ہیں؟ یہی استاد کا احترام تو اسلام بھی ہمیں سکھاتا ہے. یہ کہتا ہے کہ اپنے استاد کا احترام کرو, اس کو کبھی بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ اس سے سیکھیں. اب 2-3 تھیریز آ رہی ہیں. ایک یہ کہا جاتا ہے کہ جو استاد جو ہے وہ اس کو فرینڈلی ہونا چاہیے, وہ اس کو چاہیے کہ دوستوں کے بچوں کے ساتھ دوستوں کی طرح پڑھائے, دوستوں کی طرح چلے. ایک یہ کانسیپٹ آتا ہے کہ نہیں جی استاد جو ہے
उसके साथ उसका और स्टूडेंट का डिस्टेंस जो है वो रहना बड़ा ज़रूरी है, वरना उसके कई कई नुकसानात हो सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जगहों पे ये सारी चीज़ें आपको मसलन एक स्कूल टीचर है, वो अगर बच्चे को फ्रैंक करेगा तो उसको शायद बच्चा जो है वो बिगड़ भी सकता है। कॉलेज में आप जाते हैं, वहाँ अगर एक उस्ताद आपके साथ फ्रैंकनेस का मुजाहरा करता है तो वहाँ पे बच्चे मैच्योर होते हैं, थोड़ा सा सीखने की कोशिश करते हैं, और उस स्टूडेंट को ज़्यादा अच्छा समझा जाता है जो कि उस्तादों के ज़्यादा, टीचर्स के ज़्यादा करीब होता है। और वो इसको जो भी आप कुछ लोग नेगेटिव समझते हैं, कुछ पॉजिटिव समझेंगे, लेकिन ये है कि जब आप उस्तादों में बैठेंगे, बड़ों में बैठेंगे, तो आप कुछ ना कुछ वहाँ से सीखेंगे। तो ये सीखने और सिखाने का जो अमल है ये हमेशा जारी रहना चाहिए। शुरू से जारी रहा और मेरा ख्याल है कि जारी रहेगा। हमें जो है वो ये देखना है कि क्या अच्छा हमारे लिए क्या है और बुरा क्या है। अच्छे और बुरे का जो क्लियर करना है ये उस्ताद का रोल है, और ये बड़ा ही बारीक है। यहाँ से थोड़ी सी भी अगर उस्ताद या स्टूडेंट कहीं से कोई गलती कर जाएगा तो वो मुआशरे के लिए, उसके लिए ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो सकती है। और उस्ताद जो काम करता है वो मुआशरे को प्योरीफाई करता है, पाक करता है, समझाता है, बताता है आने वाली चीज़ों के बारे में, और उनको रोकता है गलत रास्ते पे जाने से। तो आज के लिए इतना ही, फिर कभी इंशाल्लाह इस पे मज़ीद बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।